بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، اعتکاف ایک نہایت عظیم عبادت ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کی جاتی ہے۔ اعتکاف لغوی معنی میں ٹھہرنے، روکنے اور خود کو کسی چیز کے لیے مخصوص اوقات میں ادا کر دینے کو کہتے ہیں، جبکہ شریعت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان عبادت کی نیت سے مسجد میں ٹھہرے اور دنیاوی امور سے خود کو الگ کر لے۔ اعتکاف کرنے والا شخص اللہ کی رضا کے لیے دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر صرف اللہ کی عبادت، ذکر، دعا اور قرآن کی تلاوت میں مشغول رہتا ہے۔ اعتکاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے اور آپ ہر رمضان میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے، اور آپ کے وصال کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا۔ اعتکاف کی ہیں واجب اعتکاف، سنت مؤکدہ اعتکاف اور نفل اعتکاف۔ واجب اعتکاف وہ ہے جو کسی کی منت کے ذریعے لازم ہو جاتا ہے۔ مثلا کسی نے منت مانی کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 10 دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ اعتکاف اس پر فرض ہو جائے گا۔ سنت مؤکدہ اعتکاف وہ ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کیا جاتا ہے، اور اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ادا فرماتے تھے۔ اسی لیے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر کسی علاقے میں کوئی شخص بھی اعتکاف کر لے تو شخص کی طرف سے کافی ہو جاتا ہے، لیکن اگر کوئی بھی کرے تو سب گناہگار ہوں گے۔ نفل اعتکاف وہ ہے جو کسی بھی وقت بغیر کسی شرط کے کیا جائے، یعنی جب بھی کوئی شخص مسجد میں عبادت کی نیت سے بیٹھے تو وہ اعتکاف میں شمار ہوتا ہے۔ اعتکاف کے بنیادی ارکان میں مسجد میں قیام، عبادت، ذکر و اذکار، دعا اور قرآن کی تلاوت شامل ہیں۔ اعتکاف کے دوران دنیاوی باتوں سے اجتناب کیا جاتا ہے اور اللہ کے ذکر میں مشغول رہا جاتا ہے۔ اعتکاف کی نیت دل میں کرنا کافی ہے، لیکن زبان سے نیت کر لینا بہتر ہے۔ اعتکاف کے دوران کچھ چیزیں ممنوع ہوتی ہیں ناظرین، جیسے بلا ضرورت مسجد سے باہر جانا، فضول باتیں کرنا، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، موبائل یا دیگر چیزوں میں زیادہ وقت ضائع کرنا۔ اعتکاف کرنے والا شخص ضرورت کے تحت ہی مسجد سے باہر نکل سکتا ہے، جیسے وضو، غسل یا طہارت کے لیے، لیکن بلا وجہ مسجد سے نکلنے سے اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور علاج کے لیے جانا پڑے تو بھی اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر عورت اعتکاف کر رہی ہو اور حیض آ جائے تو بھی اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اعتکاف کے دوران شب قدر کو تلاش کرنے کا خاص اہتمام کیا جاتا ہے، کیونکہ شب قدر وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اعتکاف کرنے والا شخص اس رات میں خاص طور پر عبادت کرتا ہے، دعا مانگتا ہے اور اللہ سے بخشش طلب کرتا ہے۔ اعتکاف کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے اور دل کو دنیاوی علیشوں سے پاک کر دیتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا شخص مکمل طور پر اللہ کی رضا میں مصروف رہتا ہے اور دنیا کے معاملات سے یکسر کٹ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اس سے اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو جاتا ہے اور روحانی سکون نصیب ہوتا ہے۔ ناظرین، اعتکاف کی ایک بڑی برکت یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے گناہوں کے معافی حاصل ہوتی ہے اور نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کرتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اعتکاف کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی رضا کا حصول اور شب قدر کی تلاش ہے۔ اس کے ذریعے انسان کو اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا موقع ملتا ہے اور وہ اپنی زندگی کو اللہ کے احکام کے مطابق گزارنے کا عہد کرتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص مسجد کے ماحول میں رہ کر نیک اعمال کی طرف میل ہوتا ہے اور بری عادتوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اعتکاف کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے بندہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنی اصلاح کرتا ہے، اپنی کوتاہیوں پر غور کر سکتا ہے اور اللہ کے حضور توبہ کر سکتا ہے۔ اعتکاف ایک ایسی عبادت ہے جو بندے کو توبہ کر سکتا ہے، جو بندے کو مکمل طور پر اللہ کی طرف متوجہ کر دیتی ہے اور اسے دنیاوی علیشوں سے نکال کر پاکیزگی کی طرف لے جاتی ہے۔ اعتکاف کے آداب میں یہ بھی شامل کہ اعتکاف کرنے والا شخص
زیادہ سے زیادہ خاموشی اختیار کرے، فضول گفتگو سے بچے، جھوٹ، غیبت اور لڑائی جھگڑے سے دور رہے اور مکمل طور پر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے۔ بعض اوقات بعض لوگ اعتکاف کے دوران زیادہ وقت موبائل پر گزارتے ہیں یا دوستوں کے ساتھ گپ شپ میں لگ جاتے ہیں، جو کہ اعتکاف کے اصل مقصد کے خلاف ہے۔ ناظرین، اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ اس وقت کو غنیمت جانے اور زیادہ سے زیادہ عبادت، دعا اور قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص دوسرے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کرے اور امت مسلمہ کی بھلائی کے لیے اللہ سے التجا کرے۔ اعتکاف کے دوران آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ شب و روز عبادت میں مشغول رہتے، زیادہ سے زیادہ دعا مانگتے اور اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کا اظہار کرتے۔ اعتکاف کے آخری دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے خصوصی طور پر عبادت کرتے اور اللہ سے دعا کرتے۔ اعتکاف کا اختتام چاند نظر آنے کے بعد ہوتا ہے۔ ناظرین، اور عید کی رات اعتکاف کرنے والا شخص مسجد سے نکلتا ہے۔ اعتکاف کے دوران ایک اور اہم چیز ہے کہ اعتکاف کرنے والا شخص اپنی نیت کو خالص رکھے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے اعتکاف کرے، نہ کہ شہرت یا لوگوں کی تعریف کے لیے۔ بعض لوگ اعتکاف کو ایک رسم سمجھ کر کرتے ہیں، جبکہ اصل روح یہ ہے کہ انسان مکمل طور پر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو جائے اور دنیاوی امور سے کنارہ کشی کر لے۔ اعتکاف کا ایک اور اہم فائدہ یہ ہے کہ یہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتی ہے اور دل کو نرم کر دیتی ہے۔ جبکہ کوئی شخص مسلسل اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، دعا کرتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہو جاتا ہے اور وہ اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا شخص جب مسجد میں وقت گزارتا ہے تو اسے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے اور اس کا دل دنیا کی محبت سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دوران نیک صحبت اختیار کریں اور ایسے لوگوں کے ساتھ وقت گزاریں جو نیکی کی طرف بلانے والے ہوں۔ اعتکاف کے دوران اگر کوئی غلط کام کر بیٹھے تو فوراً اللہ سے معافی مانگے اور دوبارہ ایسا نہ کرنے کا عہد کرے۔ اعتکاف کے دوران دعا مانگنا بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ایک قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور جو بھی دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے والا شخص خاص طور پر اپنی بخشش، والدین کی مغفرت، امت مسلمہ کے لیے بھلائی اور اپنے دین و دنیا کی بہتری کے لیے دعا کرے۔ اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ عبادت میں مشغول رہنے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے نرمی اور محبت کا برتاؤ بھی رکھے اور کسی سے جھگڑا نہ کرے۔ بعض لوگ اعتکاف میں بیٹھ کر چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر جاتے ہیں یا دوسروں سے بحث میں الجھ جاتے ہیں، جو کہ اعتکاف کے آداب کے خلاف ہے۔ اعتکاف کرنے والے کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ کی رضا کو مقدم رکھے اور کسی سے بھی بدتمیزی یا جھگڑا نہ کرے۔ اعتکاف کے دوران ذکر و اذکار کا خاص اہتمام کیا جائے اور زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ کا ورد کیا جائے۔ اعتکاف کے دوران قرآن کریم کی تلاوت کرنا بھی بہت افضل عمل ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں خاص طور پر قرآن کی تلاوت کا اہتمام فرماتے تھے۔ اعتکاف کے دوران درود شریف پڑھنے کا بھی خاص اہتمام کرنا چاہیے کیونکہ درود پاک پڑھنے سے دل کو سکون ملتا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اعتکاف کے دوران اللہ کی عبادت میں مشغول ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ وقت اپنے گناہوں پر غور و فکر میں گزارنا چاہیے اور اپنی غلطیوں سے سیکھ کر آئندہ کی زندگی کو بہتر بنانے کا عزم کرنا چاہیے۔ ناظرین، اعتکاف میں بیٹھنے والا جب مسجد سے نکلے تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی عبادات اور نیک اعمالوں کو جاری رکھے اور صرف اعتکاف کے دنوں میں ہی نیک نہ بنے بلکہ پوری زندگی اللہ کے احکام پر عمل کرے۔ ناظرین، اب آپ کو سکھاتے ہیں کہ اعتکاف کا اصل طریقہ کیا ہے عورتوں اور مردوں کے لیے۔ ناظرین، اعتکاف مردوں کے لیے مساجد میں اور عورتوں کے لیے گھر میں مخصوص جگہ پر کیا جاتا ہے۔ ناظرین، مردوں کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کے لیے ایسی مسجد کا انتخاب کریں جہاں 5 وقت کے نماز با جماعت ادا کی جاتی ہو اور وہاں وہ رمضان کے آخری عشرے میں داخل ہو کر دنیاوی امور سے کنارہ کشی کر لے۔ اعتکاف کی نیت کر کے وہ عبادت، ذکر، دعا، قرآن کریم کی تلاوت اور استغفار میں مشغول رہے۔ انہیں غیر ضروری باتوں سے اجتناب کرنا چاہیے
اور مسجد میں صرف ضروری حاجات کے لیے باہر نکلنے کی اجازت ہوتی ہے۔ ناظرین، جیسے وضو، غسل یا طہارت کے لیے جانا۔ مردوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اعتکاف کے دوران زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کریں، تہجد کا اہتمام کریں، نوافل ادا کریں اور شب قدر کی تلاش میں عبادت کو بڑھا دیں، اور وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگیں، نیک اعمال کی عادت ڈالیں اور اپنی دنیاوی زندگی کو دین کے مطابق گزارنے کا ارادہ کریں۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ مسجد میں نظم و ضبط کا خیال رکھیں، شور شرابے یا غیر ضروری گفتگو پر پرہیز کریں اور مکمل طور پر اللہ کی عبادت میں مشغول رہیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ ناظرین، اعتکاف میں بیہودہ گفتگو، غصہ، جھگڑا اور غیر ضروری مصروفیات سے بچنا انتہائی ضروری ہے تاکہ اعتکاف کے اصل مقصد کو حاصل کیا جائے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے اپنا زیادہ وقت عبادت، دعا، قرآن کریم کی تلاوت میں گزارا جا سکے اور رمضان المبارک کی برکتوں کو حاصل کیا جا سکے۔ عورتوں کے لیے اعتکاف کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں میں کسی ایسی جگہ کو مخصوص کریں جہاں انہیں عبادت کا مکمل سکون ملے اور وہاں وہ دنیاوی کاموں سے علیحدگی اختیار کر سکیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کی نیت کے ساتھ اس مخصوص جگہ میں داخل ہو جائیں اور دن رات عبادت میں مشغول رہیں۔ انہیں چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریم کی تلاوت کریں، نوافل ادا کریں، استغفار کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کے دوران فضول باتوں، گھروں کے دیگر کاموں اور غیر ضروری چیزوں سے خود کو بچائیں تاکہ وہ مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں۔ اعتکاف کے دوران عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ تہجد کا اہتمام کریں، شب قدر کی تلاش میں عبادات کو بڑھا دیں اور دعا میں خاص وقت گزاریں۔ اگر عورت کے لیے ممکن ہو تو وہ گھر کے دیگر افراد سے اپنے اعتکاف کے دوران تعاون حاصل کرے تاکہ اسے مکمل یکسوئی کے ساتھ عبادت کا موقع ملے۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کے دوران زیادہ سے زیادہ ذکر و اذکار کریں، درود شریف پڑھیں، اللہ کے سامنے عاجزی انکساری کے ساتھ جھکیں اور اپنی آخرت کی بہتری کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ عورتوں کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اعتکاف کے دوران اگر انہیں حیض آ جائے تو ان کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے اور انہیں باقی وقت عبادت کے بغیر گزارنا ہوگا۔ اس دوران کھانے پینے کا انتظام بھی عبادت کے ساتھ ہو، لیکن یہ سب چیزیں عبادت میں خلل نہ ڈالیں۔ عورتوں کو چاہیے کہ وہ اعتکاف کے دوران نرمی اور صبر کا مظاہرہ کریں، دوسروں کے ساتھ اچھے اخلاق کا برتاؤ کریں اور اپنے گھر میں سکون اور برکت کا باعث بنیں۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے اعتکاف ایک بہترین موقع ہے کہ وہ اپنی روحانی اصلاح کریں اور اللہ کے قربت حاصل کریں۔ اعتکاف کے دوران مکمل دھیان عبادت میں رکھنا چاہیے، دعا میں کثرت کرنی چاہیے اور قرآن کریم کی تلاوت کو زیادہ سے زیادہ وقت دینا چاہیے۔ اعتکاف کا اصل مقصد اللہ کی رضا کا حصول اور دنیاوی امور سے مکمل طور پر کنارہ کش ہونا ضروری ہے اور اللہ کی عبادت میں مشغول ہونا چاہیے۔ مردوں کو چاہیے کہ وہ مسجد میں مکمل یکسوئی کے ساتھ عبادت کریں اور عورتوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں مخصوص جگہ میں بیٹھ کر عبادات کو بڑھائیں تاکہ رمضان المبارک کے برکات اور لمحات کو ضائع کیے بغیر زیادہ سے زیادہ نیکیاں حاصل کر سکیں۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے اس اعتکاف کو قبول فرمائے، اسے ہماری مغفرت اور اپنی رضا کا ذریعہ بنائے اور ہمیں جنت میں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرمائے۔ اے میرے رب، ہمیں اس اعتکاف کی برکت سے گناہوں کی بخشش عطا فرما، ہمارے دلوں کو اپنے ذکر و منور عطا کر دے اور ہمیں شب قدر کی برکتوں سے مالا مال کر دے۔ یا اللہ پاک، ہمیں ایسے اخلاص عطا فرما کہ ہمارا ہر لمحہ تیری رضا کے لیے ہو، ہماری عبادات کو قبول کر اور ہمیں نیک دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، ہمارے دلوں کو اپنی محبت اور یاد سے بھر دے، ہمیں ایسا بنا کہ ہم تیرے ذکر میں سکون پائیں اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرے خاص بندے ہیں۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔